السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. آج 16 دسمبر ہے، 2020 کا دن ہے. اور 16 دسمبر دو وجوہات سے ہمارے دلوں پہ نقش ہے. ایک تو ثانیہ مشرقی پاکستان، اور اس کے اوپر تو بات کر لیں گے، اور مے بی کسی اور ویلاگ میں کر لیں گے. اور دوسرا جو واقعہ تھا وہ تھا ثانیہ اے پی ایس میں بچوں کی شہادتوں کا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میرے لیے بڑا مشکل ہے اس کے اوپر بات کرنا. میں نے ایک پروگرام کیا تھا پشاور جا کے، اور اے پی ایس جو فیملیز ہیں، ان بچوں کی جو فیملیز ہیں، ان کے ساتھ میں نے کیا تھا. اور خدا جانتا ہے کہ وہ پروگرام پتہ نہیں کس طرح سے کمپلیٹ ہوا تھا. میں بھی ایک پیرنٹ ہوں، بچوں کا باپ ہوں. اور میں آپ یقین مانیں واٹس ایپ پہ بھی جب مجھے تصویریں آتی ہیں لوگ اس کے لیے، یا ٹویٹر وغیرہ پہ، تو میں ان بچوں کی تصویریں نہیں دیکھ سکتا. اور آدمی اس کے اوپر بیان کرے کہ کیا کیفیت ہوتی ہے. بس صرف ہم اللہ تعالیٰ سے رحم کی اپیل کر سکتے ہیں اور دعا مانگ سکتے ہیں کہ اس طرح کی آزمائش کسی کو نہ دکھائی. یہ فرعون کی سنت ہے. جنہوں نے بھی کیا وہ فرعون کے پیروکار تھے، کیونکہ فرعون بچوں کو مارتا تھا. تو بچے تو یعنی، اور یہ جو جسے کہتے ہیں نا چھوٹے قد کے جو جنازے، ان کا وزن بہت بھاری ہوتا ہے، سب سے زیادہ بھاری ہوتے ہیں. بہرحال دوسرا واقعہ جو تھا جس کا میں پہلے ذکر کر رہا تھا کہ 1971 کا سقوط ڈھاکہ کا، تو اس کے بعد میں کئی دفعہ کوٹ کر چکا ہوں، آج پھر میں کوٹ کر رہا ہوں. ذوالفقار علی بھٹو کی ایک کتاب تھی دا گریٹ ٹریجڈی، اور اس کا جو پہلا جملہ تھا وہ انہوں نے کہا کہ وی آر اسٹینڈنگ آن کراس روڈس وینس آل بٹ ون وے لیڈس ٹو ڈسٹرکشن انکوٹ. یعنی ہم ہر طرف تباہی ہے، صرف ایک راستہ ہے جو ہمیں اس تباہی سے نکال سکتا ہے. اور اگر ہم ثانیہ اے پی ایس کو اور سقوط ڈھاکہ کو اکٹھا کر کے اگر ہم اس سے کچھ چیز سیکھ سکتے ہیں تو یہ ہے کہ جب قومیں متحد ہوتی ہیں، جب ان میں اتحاد ہوتا ہے، جب ان میں اتفاق ہوتا ہے، تو پھر ان قوموں کو گرانا، ان کو ہرانا، ان کو زیر کرنا ناممکن ہوتا ہے. آج بھی ہم پاکستان میں نہ چاہتے ہوئے ہم نے ایسے اسباب پیدا کر دی ہیں کہ جو دوبارہ سے ہمیں 1971 کی تاریخ جو ہے وہ اب سامنے نظر آنا شروع ہو گئی ہے کہ کیسے اس وقت سیاستدان تھے جنہوں نے ہمارے اداروں کے خلاف، ایک دوسرے کے خلاف تعصب بھرا. کیسے تھے جو ہیٹ سپیچز کرتے تھے، اور آج بھی وہی ہو رہا ہے. یعنی نفرتیں بن کر ایک دوسرے میں. آپ اچک زئی کا بیان دیکھ لیں. اگر اچک زئی پہ بغاوت کا مقدمہ نہ ہو تو یہ حکومت کی بہت بڑی کمزوری ہے کہ جس طرح کے جملے وہ لاہور میں بول کے گئے. اگر کوئٹہ میں نورانی کے اوپر بغاوت کا نہ ہو، جس نے بلوچستان کی علیحدگی کی بات کر دی تھی، تو پھر بھی اس حکومت کے اوپر بہت سے سوالیہ نشانات اٹھتے ہیں کہ کیا واقعی ان کی رٹ ہے کہ نہیں ہے. کیسے میاں نواز شریف اور اس کی بیٹی جو ہے ہمارے اداروں کو بدنام کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، اور ہم لوگ چپ کر کے سن رہے ہیں. کیسے وہ لوگ ہمارے سپریم کورٹ کے ججز کو جو ہے وہ متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کے فیصلوں کو صرف اپنی لوٹ کا اور اپنی کسوٹ کا مال بچانے کے لیے اور جسٹیفائی کرنے کے لیے، اور یہ کہ کسی طرح ان کو پکڑا نہ جائے. میں نے آپ کو پچھلے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ اصل جو جنگ ہے پی ڈی ایم کی وہ سینٹ کے الیکشنز ہیں. اور آج سردی تو بہت ہے، اور سردی کی اس موسم میں سیاسی حدت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، سیاسی ٹیمپریچر جو ہے بڑھتا جا رہا ہے. اب سوچنے کی بات ہے یہ سینٹ کا الیکشن جو ہے اس میں ہونا کیا ہے. حکومت نے تو کل ایک آئیڈیا دیا ہے کہ وہ فروری میں بھی کروا سکتے ہیں یہ، اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم سپریم کورٹ تک جائیں گے. میرا یہ خیال ہے کہ حکومت کے اندر موجود ایسے بہت سے لوگ ہیں جو خود حکومت کو پڑھاتے رہتے ہیں، سکھاتے رہتے ہیں کہ تم آؤ بیل مجھے مار، آ بیل مجھے مار. یہ وہ والا جو ہے مترادف ہے اس کے، کہ اگر آپ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں تو یہ تو نہیں کہ سپریم کورٹ بیٹھا ہوا ہے صرف، اور وہ اسی مقدمے کی سماعت جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ یا گھنٹہ کے بیسس پہ کرنا شروع ہو جائے گا، اور 1.5 دن میں اس کا فیصلہ دے دے گا. پہلے وہ اس کے لیے کوئی بینچ بنائیں گے، پہلے اس کو ایکسیپٹ کریں گے، پھر بینچ بنے گا، پھر وہ اٹارنی جنرل کو بلائیں گے، اس سے اس کے دلائل لیں گے، پھر جو مختلف پارٹیز ہیں وہ ان کو بلائیں گے،
اور اس میں ہو سکتا ہے اور بڑے لوگ جا کے اس میں پارٹی بن جائیں، تو ان لوگوں کو بلایا جائے گا، ان کا موقف لیا جائے گا، اور یہ ایک 3-4 مہینے کی ریسپی ہے. یعنی جو الیکشن مارچ میں انہیں حکومت کی اس حرکت سے وہ خود بخود جون جولائی میں چلے جائیں گے. تو یہ مجھے نہیں پتا یہ مشورے دینے والا کون ہے کہ وہ سپریم کورٹ سے جا کے اس کی رہنمائی لیں. اور اینڈ میں سپریم کورٹ کیا کہے گا کہ جو پارلیمنٹ کا کام ہے وہ پارلیمنٹ کرے، جو سینٹ کا کام ہے وہ سینٹ کرے. اب اگر الیکشنز ہونے اور ایک مقررہ وقت پہ ہونے ہیں تو آگے پیچھے اس کو کیوں کیا جائے؟ آگے ہونے کی تو گنجائش نہیں، تو پہلے کیوں؟ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ حکومت نے بڑی ایک ویک اپنی فوٹنگ جو ہے اس کا اظہار کیا، اور اس پہ اپوزیشن بہت کھیل سکتی ہے. اب حکومت تو اپنی طرف سے انہوں نے یہ کارڈ کھیلا اور انہوں نے پی ڈی ایم کی صفوں میں افراتفری مچا دی. مجھے نہیں ایسا لگتا. میرا خیال ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ صرف یہ سوچنے پہ مجبور ہو رہی ہے کہ جو اس نے فیصلے فروری کے آخر میں کرنے تھے وہ اب کر لے، چاہے اس میں لانگ مارچ کا ہو، چاہے اس میں استعفوں کا ہو. حکومت اس بات پہ خوش ہے کہ موسم بہت سرد ہے اور ابھی لانگ مارچ نہیں ہو سکتی، تو چلیں جنوری اینڈ میں یا فروری کے پہلے ہفتے میں وہ کر سکتے ہیں. تو کوئی ایسی پرابلم نہیں، تب تک موسم اگر بہت بہتر نہیں ہوگا تو کھل تو جائے گا کم از کم. کیونکہ فروری کے پہلے ہفتے میں تو ہمیں اہل لاہور کو تو بسنت منانے کی عادت ہے اور ہم نے ساری عمر وہ منائی، تو ہمیں پتہ ہے کہ موسم اس وقت کیسا ہوتا ہے. فرسٹ ویک آف فروری میں 7 یا 8 تاریخ کو آپ کو یاد ہوگا بسنت ہوتی تھی. پی ڈی ایم کا کہنا ہے کہ حکومت بوکھلا گئی ہے اور اس کی بوکھلاہٹ کا اندازہ غیر قانونی اقدامات سے لگ رہا ہے کہ قبل از وقت انتخابات کی سازش ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور انتخابات پہلے کرانے والوں کو منہ کی کھانی پڑے گی. اب شبلی فراز نے کہا کہ سینٹ الیکشن مارچ اس سے بھی پہلے ہو سکتے ہیں، اور اگر سندھ کی اسمبلی نہیں ہو تو تب بھی سینٹ کے الیکشن ہو گئے. یعنی انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی سندھ کی اسمبلی کو ڈیزالو کرتی ہے تو سینٹ الیکشنز تب بھی ہو جائیں گے. عمران خان کا کہنا تھا کہ انتخابی اصلاحات کے لیے اپوزیشن جماعتوں سے ہم مذاکرات کے لیے تیار تو ہیں، لیکن جب بھی ہم ان سے بات کرنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں پہلے ہمارے اوپر کیسز ختم کرو. تو کل میرے پاس ایک عمران خان کا کسی نے ویڈیو کلپ بھیجا، پرائم منسٹر عمران خان کا، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مرضی کر لو، جو مرضی کر لو، میں نے ان ڈاکوؤں کو، ان چوروں کو، ان لٹیروں کو نہیں چھوڑنا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہ نعرہ ہے جس کے اوپر پی ٹی آئی کا ہر ووٹر اور ہر سپورٹر عمران خان کے پیچھے کھڑا. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی، جو دیکھی جائے گی، ایک دفعہ ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچا کے چھوڑو. تو جس ووٹر کے زور پہ عمران خان اس وقت حکومت کر رہے ہیں وہ ووٹر اس بات سے خوش ہے، اور عمران خان کو یہ بات بڑی اچھے طریقے سے پتہ چلتی ہے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ حکومت نے یہ جو جلد بازی کی اور سپریم کورٹ کی بات کی ہے یہ شاید اتنا آسان نہیں ہے. وہ سپریم کورٹ سے فیصلہ نہیں لے سکیں گے مقررہ وقت کے اندر، اور ملے گا تو ان کو یہ ہوگا کہ جناب آپ جو ڈیزگنیٹڈ ڈیٹ ہے اس میں آپ الیکشن کروائیں. اور آئین میں تو لکھا ہوا ہے کہ یہ آئینی ترمیم کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. تو قانون میں آپ جا کے اگر تبدیلی کرتے ہیں تو پھر آپ ڈیٹ میں تبدیلی کر لیں، تو اس کے لیے پہلے قانون سازی کرو، اس کو پاس کرواؤ. یہ بڑا ایک اپہل ٹاسک ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سینٹ الیکشن سے پہلے عمران خان نے کے پی کے ایم پی ایس کو فارغ کر دیا تھا، جنہوں نے پارٹی سے غداری کرتے ہوئے دوسری جماعتوں کو جتوایا تھا، اور کافی شور شرابہ تھا. تو عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ سینٹ الیکشن شو آف ہینڈ سے کروائے جائیں. باقی میں کوئی آئینی یا قانونی ماہر تو ہوں نہیں، لیکن اس حوالے سے میں آپ کو کچھ تفصیل ضرور بتاؤں گا کسی اور ویڈیو میں. میں فی الحال تو آپ کو یہ بتا رہتا ہوں کہ سینٹ الیکشن میں مسلم لیگ نون کے پاس اس وقت سب سے زیادہ یعنی 17، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے 7 سینیٹرز جو ہیں ریٹائر ہو رہے ہیں، اور بی این پی مینگل اور اے این پی کی نمائندگی جو ہے وہ تو کمپلیٹ ختم ہو جائے گی. ایم کیو ایم کے 5 میں سے 4 سینیٹرز ریٹائر ہو جائیں گے، اور جمعیت علماء اسلام کے 4 میں سے 2 سینیٹر ریٹائر ہوں گے، جماعت اسلامی کے 2 میں سے 1 ریٹائر ہوں گے، اور بی اے پی کے 9 میں سے 3 سینیٹرز ریٹائر ہو جائیں گے. یعنی 103 کے ایوان میں 52 سینیٹرز جو ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، اور 52 سیٹس کے اوپر الیکشنز ہونا ہے. اور یہ واضح ہے کہ اگر یہ الیکشنز ہوتے ہیں ٹائم پہ ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی اور اتحادی جو ہیں وہ اکثریت میں آ جائیں گے، اور پھر سارے کا سارا کھیل اور پلاننگ جو ہے وہ حکومت کے ہاتھ میں ہوگی، اس کی گرفت میں ہوگی. وہ جو چاہیں قانون بنائیں اور جس طرح مرضی چاہے نیب کو وہ فعال کریں، اینٹی کرپشن کو طاقتور بنائیں اور اپوزیشن کے اوپر ہاتھ ڈالیں.
اور یہی وہ بات ہے کہ جو اپوزیشن کو کھٹکتی ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ سینٹ الیکشن ہو اور پی ٹی آئی اور اس کے اتحادی جو ہیں وہ میجورٹی لے سکیں. تو اب جو بھی گیم ہے آپ سمجھیں یہ اگلے 1.5 مہینے کے اندر ہونی ہے. پاکستان میں پولیٹیکل ٹیمپریچرز بہت ہائی ہو رہے ہیں اس وقت, لیکن کیا پاکستان پیپلز پارٹی سندھ اسمبلی کو ڈیزالو کر دے گی یہ تو ابھی مجھے نہیں پتا, لیکن ایک بات جو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ سندھ کا وزیر اعلیٰ بدلنے والا ہے. جو مراد علی شاہ ہیں ان سے بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ کافی ناخوش ہیں. کیوں ناخوش ہیں مجھے نہیں پتا, لیکن بہرحال سندھ کا وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ بدلنے والے ہیں. 3 ناموں پہ غور ہو رہا ہے. ایک تو ایور گرین قائم علی شاہ, ہر ایک کو وہ پسند ہے اور ہر ایک کو قابل قبول ہے کیونکہ انہوں نے کسی کو نہ ہی نہیں کرنی. تو قائم علی شاہ دوبارہ زیر غور ہیں. دوسرے نمبر پہ سہیل سیال ہیں, وہ فریال تالپور صاحبہ کے نامزد امیدوار ہیں اور وہ ان کو بڑا سپورٹ کر رہی ہیں, لیکن ان کے پاس بڑے مقدمات ہیں اور اگر وہ آ جاتے ہیں سامنے تو پیپلز پارٹی کو بڑی شرمندگی اور سبکی ہو سکتی ہے. اور تیسرے نمبر پہ جناب ناصر حسین شاہ کا نام ہے. ناصر حسین شاہ اس سے پہلے بھی وزیر اعلیٰ سندھ بنتے رہ گئے, لیکن پیپلز پارٹی کی بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ ناصر حسین شاہ کو سپورٹ کرتی ہے اور ان کے پیچھے کھڑی ہے. اور ناصر حسین شاہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اگر یہ وزیر اعلیٰ بن گئے تو سندھ کی تقدیر بدل جائے گی. یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ پیپلز پارٹی جو ہے یہ کس کے کندھوں پہ یہ بھاری ذمہ داری ڈالتی ہے. بہرحال سندھ کو بڑی ضرورت ہے ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر کی اس وقت. لیکن بلاول بھٹو زرداری کو میاں شہباز شریف نے یہ مشورہ دے دیا کہ جناب ابھی ریزائن مت کرو, یہ آخری حربہ ہونا چاہیے, حکومت سے مذاکرات کرو. حکومت کہتی ہے مذاکرات صرف 2 صورتوں میں, ایک این آر او نہ مانگو اور دوسرا پرائم منسٹر کا استعفیٰ نہ مانگو. اپوزیشن کی مین ڈیمانڈز ہی یہ ہیں. تو اب یہ مذاکرات کیسے ہوں گے, اور اگر ہوتے ہیں تو ان کا حال وہ تو نہیں ہوگا کہ جو ہندوستان میں کسانوں کا اور مودی کا مذاکرات ہو رہے ہیں آپس میں کہ 8 دور گزرنے کے باوجود وہ فیل ہو گئے ہیں. آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے اور پاکستان کے لیڈرز کے لیے بڑی آزمائش کا وقت ہے کہ کیا یہ اپنے بچاؤ کے لیے فیصلے کرتے ہیں یا پاکستان کے مستقبل کے لیے فیصلے کرتے ہیں. آپ کے خیال میں کیا ہوگا, مجھے رائے دیجیے گا اس میں. اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, بیل آئیکن کو پریس کریں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.